کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دولت دیتا ہے، دولت اگر محنت سے ملتی تو سب سے زیادہ مزدور کے پاس ہوتی، کیونکہ وہ سب سے زیادہ محنت کرتا ہے۔ یہ تو خدا کے فضل سے ملتی ہے۔ اب جس کو مل جاتی ہے وہ سمجھتا ہے مجھے ملنی ہی چاہیے تھا، حالانکہ مالک بڑا بے پرواہ ہے۔ صبح کے تخت نشین شام کے مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا۔ 1 منٹ لگتا ہے، انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ 2 آدمیوں کو قیامت کے دن لگے گا چلو دوزخ میں، ایک دوڑ لگا دے گا، ایک پیچھے مڑ مڑ کے دیکھے گا، اللہ دونوں کو بلا لے گا، بھائی کیوں دوڑ لگا رہے ہو، آگے دیکھ نہیں رہے، آ گئے۔ وہ کہنے لگا یا اللہ تیری نہ ماننے کی وجہ سے تو آگ کا حکم ہوا ہے، میں نے سوچا آج ہی مان لوں شاید تو خوش ہو جاؤں۔ اللہ دوسرے سے پوچھے گا اچھا تو کیوں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوں، کہ اللہ تیرے نیک بندوں سے سنا تھا تو بڑا مہربان کریم ہے، تو میں مڑ مڑ کے دیکھتا، کہا ابھی تیری شان کریمی مجھے واپس بلا لے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جاؤ جاؤ جنت میں جاؤ مزے کر۔ وہ تو یوں معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اور وہ سخت عذاب، حضور نے جبریل امین سے پوچھا مجھے جہنم کے عذابوں کا ذکر سناؤ۔ عرض کی حضور سب سے ہلکے عذاب کی کہانی سناتا ہوں، اور وہ یہ کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کا جوتا رکھا جائے گا، باقی پورا بدن اس کا سلامت ہوگا۔ یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے۔ اب پاؤں میں آگ کا جوتا ہوگا، حدت، گرمی، شدت اتنی ہوگی کہ دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ پاؤں میں رکھے ہوئے جوتے کی گرمی دماغ کو ایسے چڑھے گی کہ وہ پگھل جائے گا اور ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ تو اللہ کے عذاب کے خوف سے چہرے بگڑ جائیں گے، حالت سلامت نہیں رہے گی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ جس کو جہنم میں ڈالے گا اس کو اس صورت میں نہیں ڈالے گا، یہ محمدی صورت ہے، یہ شکل اس کی چھین لی جائے گی اور اس کی شکل بڑی کر دی جائے گی۔ اس کا ایک ایک دانت احد پہاڑ جتنا ہوگا۔ احد پہاڑ کا پھیلاؤ 15 کلومیٹر پہ ہے، 15 کلومیٹر کا ایک دانت، اور 32 دانت کتنے ہوں گے تو منہ کتنا بڑا ہوگا۔ اس کو اتنا بڑا اس لیے کیا جائے گا تاکہ وہ عذاب کی تکلیف زیادہ سہے۔ 70 گز موٹی کھال ہوگی، اور کھال جل جائے گی تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نئی کھال دے دیں گے تاکہ عذاب کی تکلیف اس کو گوارا کرنی پڑے۔ وہ بڑا سخت دن ہوگا حضرت۔ دیکھو نا، فرشتے معصوم عن الخطا ہیں، لیکن اللہ قرآن میں خود کہتے ہیں کلا اذا دکت الارض دکن دکا، جس دن زمین کو کوٹ کوٹ کے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، سارے فرشتے حضرت جی تو میں کی ہوتے جی، بڑا پتر سخت دن ہونا، تیاری کرو اس دن کی۔ خدا دا واسطہ جی اینا پیریاں دے موڑے تے رکھ کے نہ مارے جائیے سارے۔ بالکل پتر یہ نا جی میرے پیر صاحب میں داڑھی نہیں رکھی تھے میرے، وہ کس طرح بھائی؟ او بھائی صحابی رسول پکا مکان بنایا، حضور اس کی سلام کا جواب نہیں دے رہے، تو داڑھی نہیں رکھ رہا اور تیرے پیر صاحب کا تجھے چھڑوا لیں گے؟ یا صحابی رسول نے انگوٹھی سونے کی پہنی ہے، حضور نے اتار کے پھینک دی اور تشریف لے گئے، تو داڑھی نہیں رکھ رہا، کیا کرے گا تیرا پیر کل؟ تو نمازی نہیں ہے، کیا کرے گا تیرا پیر کل؟ اور خدا کے بندے ہوش کے ناخن لے تھوڑے۔ اب نہ کئی کلاس فیلو چلے گئے دنیا چھوڑ کے، بدل نہ جائے۔ اپنے بہن بھائیوں میں سے کئیوں کا جنازہ پڑا، بدل نہ جائے۔ ہم میں سے کئیوں نے ماں باپ دفن کر دیے، پھول ڈال دیے قبروں پہ، بدل جائیں۔ اب وقت تھوڑا رہ گیا، اب کچھ تبدیلی کی طرف آئیں، اب توبہ صحیح والی کر لیں، اب استغفار دل سے پڑھ لیں۔ 2 دن پہلے ایک فون پر ایک نوجوان لڑکا 20-22 سال کا، اس نے 55 منٹ مجھے گالیاں دی، 55 منٹ، کو ماں بہن کی نہیں لیکن اس نے میری عزت چھوڑی نہیں، اور میں 55 منٹ ایسے سنتا رہا، اور اس وہ کوئی ایسی بات کرے میرا دل پھاڑ دے، میں کہوں بیٹا تھوڑا ٹھنڈے تو ہو جاؤ، اور ابھی تم میرے بچوں کی طرح ہو، کوئی ہنس کے تو دکھا دو بھائی، اچھا کوئی ایسی بات ہوگی تو مجھے معاف کر دو بھائی، ہم ایک ہی ہیں۔ میں 55 منٹ یہ دہراتا رہا، وہ 55 منٹ ہر وار میرے سینے میں اتارتا رہا، اور میں نے اف نہیں کی۔ آخر میں بولا میں آپ کے صبر کی داد دیتا ہوں،
میں اتنا بدتمیزی سے بولا اور آپ اتنے صبر سے پی گئے. میں نے کہا تم میری اولاد کی طرح ہو, اس وقت تمہیں غصہ آیا ہوا ہے, میں بھی غصے میں آتا تو کام خراب ہو جاتا. لہذا تمہارے غصے کو برداشت کرنا بطور باپ میرے ذمہ تھا, یہ آپ سے چاہتا ہوں. صحابہ نے حضور سے عرض کیا, حضور ہمیں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ اگر ہم بیان کر دیں تو قتل کر دیے جائیں. اتنا غلیظ خیال باز کا انسان کے دل کی تختی پہ آتا ہے, دماغ کی سکرین پہ ابھرتا ہے. تو فرمایا کہ تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو جھٹکنے کی کوشش کرتے ہیں. جب اس طرح کا کوئی خیال آتا ہے تو بندہ اس کو جھٹکتا ہے, دور کرتا ہے, اور بندہ خوف زدہ ہوتا ہے اور اللہ کی پناہ میں آتا ہے, اور اس کی ایک حالت ہوتی ہے. تو اس حالت کا انہوں نے ذکر کیا کہ ہم تو پھر یہ کرتے ہیں. تو فرمایا کہ ذالک صریح الایمان, یہ تمہارے واضح ایمان کی علامت ہے کہ اس وسوسے کے بعد جو تمہاری طبیعت میں بے چینی اور بیزاری پیدا ہوئی, اور اس کو دھکیلنے کے لیے, اس کو خیال سے ہٹانے کے لیے, اس کو تصورات سے دور کرنے کے لیے جو تم نے کوشش کی, یہ تمہارا ایمان تھا جو کھڑا ہوا, اور تم اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہو, تو یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے. وہ امام غزالی نے لکھا اس کو. وہ کہتے ہیں کوئی اللہ والے تھے تو انتقال کر گئے, کسی مرید کو خواب میں ملے, انہوں نے کہا جناب بڑی عبادتیں کی, بڑی ریاضتیں کی, رات میں قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے, صبح کو روزہ رکھتے تھے, ساری زندگی کھایا نہیں, بہت کم پیا, اچھا لباس نہیں پہنا, مشقتیں کی, مجاہدے کیے, اللہ پاک نے تو بڑے انعامات دیے ہوں گے. کہنے لگے نہیں یار پھنس گیا. یا حضور کیا ہوا؟ اب فرماتے میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو بے موسم کی بارش برس پڑی, ایویں بارش شروع ہو گئی, تو میری زبان سے نکل گیا بھائی یہ کس موسم کی بارش ہے؟ فرماتے ہیں روز اللہ اپنے دربار میں کھڑا کر کے پوچھتے ہیں, اب بندہ یہ تو بتا بارش کے لیے صحیح موسم کون سا ہے؟ اب روز اللہ کھڑا کر کے پوچھتے ہیں, بندہ یہ تو بتا بارش کے لیے صحیح موسم کون سا؟ کنٹرول سے رکھیا کرو یار, اللہ کے رنگ. اب دل کرتا ہے کہیں کوئی عوامی کونا ہو, کہیں چھپیں, کہیں دور جائیں. یہ دور نکتہ چی ہے, کہیں چھپ کے بیٹھ جا, جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ بیٹھ جا. بلے شاہ بھی رو پڑتے تھے, سارے لوگ ہاتھ چومتے ہیں, پیار کرتے ہیں, بڑا کچھ کرتے ہیں. وہ کہتے تھے کبھی کبھی نفس بڑا تنگ کرتا ہے, تو دل کرتا ہے کہ اٹھ بلیا, چل اوتھے وسیے, وہ جتھے وس دینی سارے ینے, نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ بے نشانوں کا نشان مٹتا ہی نہیں, ہمارا مٹتے مٹتے بھی نام ہو ہی جائے. کوئی ضروری ہے نام یاد رکھا جائے. کبھی کبھی سکون ملتا ہے, آنسو نکل آتے ہیں, کیا بات کر دی یار, کمال نہیں ہو گئی. اللہ نے میرے نبی کو کیسا بنایا؟ ایک بدو عورت ہے, ان پڑھ عورت ہے, ام معبد الخزاعیہ, وہ میرے نبی کا حلیہ بتاتی ہے. آپ کو ترجمہ کر کے سناؤں گا, لیکن آپ الفاظ کا ردم اور الفاظ میں میوزک وہ آپ سب محسوس کریں گے. وہ کہتی ہے اپنے خامد کو کہ ابو معبد ایک شخص آیا تھا, مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا. سبحان اللہ, کیا انتہائی خوبصورت, انتہائی حسین و جمیل, پیٹ نکلوا نہیں کہ بدصورت ہو جائے. حضرت علی کی گود میں سر تھا میرے حضور کا, اور نماز عصر قضا ہو رہی ہے. اب حضور کو بیدار کرتے ہیں تو حضور کی نیند میں خلل آتا ہے, اور اگر نہیں بیدار کرتے تو نماز عصر جاتی ہے. اب یہ سوچتے رہے, فیصلہ یہ کیا نماز عصر چھوڑ دوں گا لیکن حضور کو بیدار نہیں کروں گا. لیکن دل میں تھا کہ نماز عصر جا رہی ہے, آنکھوں سے آنسو ٹپکے, رخسار نور پہ گرے, حضور بیدار ہوئے. کہا علی کیا ماجرا ہوا؟ کہا نماز عصر قضا ہو گئی. کہا قضا پڑھو گے یا ادا پڑھو گے؟ عرض کی حضور قضا کیوں پڑھوں, ادا ہی پڑھوں گا. تو حضور کے ہاتھ اٹھ گئے, اٹھے ہوئے ہاتھوں کی رب نے لاج نبھائی. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں سورج ڈوب چکا تھا, میں ان آنکھوں سے دیکھا کہ دوبارہ طلوع ہو گیا. اور حضرت علی نے نماز قضا نہیں پڑھی, نماز ادا پڑھی. میرے بچے نا اکثر بابا آپ ہمیں پارک نہیں لے کے جاتے. ٹھیک ہے جی, لے کے جا بھی سکتا نا, میں پھر بھی نہ لے کے جاتا, جو ماحول ہے پارکوں کا تو میں ظاہر لے کے جا ہی نہیں سکتا, میرے تو بڑا مشکل ہے. میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں یار
बेटा मेरी बेटियों, ये सोच के सब्र कर लो, जन्नत जाके सैर करेंगे, है कुछ ना मिले तो ये कह के सब्र कर लेना, जन्नत में ले लेंगे जाके। कोई बंदा अपने अमलों से जन्नत में नहीं जाएगा, जन्नत में खुदा के फजल से जाएगा। लेकिन ये जो आमाल है ना, ये सबब बनेंगे अल्लाह की रहमत का, ये जरिया बनेंगे खुदा के करम के मतवज्जे होने का। जब हम नेक अमाल करेंगे तो उस अमल की वजह से रहमत होगी, और वो रहमत हमें अल्लाह के करीब भी ले जाएगी, और उस रहमत की बरकत से रब जन्नत भी अता फरमाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर मेरी उम्मत को पता चल जाए कि रमजान की क्या कीमत है तो तमन्ना करें कि या अल्लाह सारा साल ही रमजान कर दे। और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक फरिश्ता ऐलान करता है, या बागिल खैर अक़बिल व अबशिर, ए नेकी के करने वाले आगे और आगे बढ़, तुझे खुशखबरी हो, तेरे लिए बड़ी नेमतें हैं। अगर कोई शख्स बुरा काम नहीं छोड़ता और रोजे रखता है तो मेरे और आपके आका व मौला का एक फरमान सुन लीजिए। फरमाया कि जो झूठ और बुरे काम नहीं छोड़ता उसके भूखा और प्यासा रहने की अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है। सब तो इसी वहम में मुब्तला है कि मुझसे बड़ा हाजी सनाउल्लाह ही कोई नहीं है, मैं तो नेक ही बड़ा हूँ। कितने नेक मियाँ, चुप ही कर रहे हैं, पर्दे पाए नहीं उन्हें, उन्हें पर्दे खोल छड़े तो सुलेमान मिसबाई किसी ने मुंह बखाने जोगा न रहे। हाँ, बंदे को बड़ी मोहब्बत है ना अपने माँ बाप से। या आप अभी को माँ का कलाम पढ़े, सबकी अखियां ठुक 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 करके रोने लग पड़ेंगे। अल्लाह का जिन्ना मर्दी ना लो, अखा ही नहीं रोंदी किसी दी। हम इतना दूर जा चुके हैं अपने अल्लाह से। उसने कहा था इश्क एक ढोंग है, और मैंने कहा तुझे इश्क हो खुदा करे, फिर कोई तुझे उससे जुदा करे, फिर तू उसे तस्बीहों पे पढ़ा करे, तू उसी का नाम जपा करे, तू गली गली फिरा करे, फिर मैं कहूँ कि इश्क एक ढोंग है और तू नहीं कहा करे। शैतान रोजाना अपनी कचहरी लगाता है, शैतानों से पूछते हमें की करके आए हो, जी चोरी कराई, यूं सर हिलाता है, डाका, नमाज नहीं पढ़ने दी, एक लंबी फहरिस्त होती है। एक लंगड़ा शैतान काला जा पिछू खलो के आंदा है, उस्ताद जी मियां बीवी नु लड़ाया का पुत्र शाबाश तू अग्गा आजा, उसको गले लगाता है, उसको पास बैठाए, और कमबख्त तो ये है असल काम। खामिद और बीवी की लड़ाई, नस्लें बर्बाद हो जाती। हर क्लास में टॉप करने वाले लड़के ने 2 दफा खुदकुशी की कोशिश की, माँ बाप की लड़ाई। तो मेरे भाइयों, अपने नबी वाले अखलाक के साथ जिंदगी गुजारना सीखो। मेराज को जो कहते हैं ख्वाब था जो हुजूर ने देखा, जब ख्वाब था तो हुजूर की आंखों का जिक्र कहां से आ गया? वाह वाह, कैसी आंख है, ना झपकती है ना हद से आगे गुजरती है। दुनिया को बता दिया ये ख्वाब से नहीं देखा था, ये खुली आंखों से देखा था, ये खुली आंखों से देखा था, ये मंजर जमाल खुली आंखों से देखा था। इसलिए बार बार जिक्र आंखों का किया जा रहा है। कैसी आंख है, ना झपकती है ना हद से आगे गुजरती है। आज आके इधर 2 टके का एक बंदा आपको बात कह दे, आप पूरे शहर को सुनाते फिरते हैं जी उन्हें गारंटी लगी है। तुझे उसकी गारंटी का तो यकीन है, तुझे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात का यकीन क्यों नहीं है? खोलो कुरान मेरे पुत्र। जितने नौजवान बच्चे क्यों परेशान हो सारे? परेशानी की सिर्फ वजह है हमने कुरान छोड़ दिया। जितने अहबाब बैठे हो, मैं सबसे कहूंगा अपनी सुबह की इब्तिदा फजर से करो।